السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا کلاس پچھلے کلاس سے متعلق ہے، جہاں قطب شاہی دور کے اہم شعراء کا ذکر آیا تھا۔ آج اسی سے متعلق اہم معروضی سوالات حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، اردو کی پہلی نثری تمثیلی داستان کو کس نے ترتیب دیا تھا؟ مولوی عبدالحق نے، ملا وجہی نے، میر حسن نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، اس لیے کہ ملا وجہی کی جو پہلی نثری تمثیلی داستان ہے وہ ہے سبرس، اور سبرس کا مقدمہ لکھ کر جس نے ترتیب دیا تھا وہ ہے مولوی عبدالحق۔ تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، وجہی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ 3، 2، 5، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ای ہوگا، اس لیے کہ ملا وجہی نے کل 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ تیسرا سوال ہے، قلی قطب شاہ قصیدے کے علاوہ کس اصناف میں مہارت رکھتے تھے؟ ترجیع بند، رباعی، مثنوی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ کے جو مجموعہ کلام ہے وہ اس کے اندر تمام ادبی اصناف کا وجود ملتا ہے۔ تو قصیدے کے علاوہ ترجیع بند، رباعی، مثنوی اور اس کے علاوہ بقیہ تمام اصناف کا وجود اس کے اندر ملتا ہے، تو اس کے مطابق آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ چوتھا سوال ہے، زور میں کون سا واو ہے؟ واو معدولہ، واو معروف، واو مدہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ زور میں کون سا واو ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن ای ہوگا، اس لیے کہ واو معدولہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، اور واو معروف کی آواز بہت باریک ہوتی ہے، جیسے مشہور، منظور، اور یہاں پہ زور میں واو موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے یہ واو مجہول ہے۔ آپشن ای اس کا صحیح جواب ہوگا۔ پانچواں سوال ہے، سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، سلطان عادل شاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، اس لیے کہ یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ چھٹا سوال ہے، نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 1، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، اس لیے کہ نون کی دو قسمیں ہیں، نون ظاہرہ اور نون غنہ۔ ساتواں سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ کس مغل بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ شاہ جہاں، ہمایوں، اکبر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے NCERT کے مطابق اکبر شاہ جلال الدین اکبر، یہ محمد قلی قطب شاہ کے ہم عصر تھے، تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آٹھواں سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ کا کلیات کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ 25,000 اشعار پر، 50,000 اشعار پر، 900 اشعار پر، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، NCERT کے مطابق 50,000 اشعار پر محمد قلی قطب شاہ کا کلیات مشتمل ہے۔ نواں سوال ہے، ملا وجہی کو کس زبان میں مہارت تھی؟ فارسی اور تیلگو، عربی اور فارسی، دکنی اور فارسی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، اس لیے کہ پچھلے کلاس کو اگر آپ دیکھے ہوں گے تو اس میں آیا تھا کہ دکنی اور فارسی زبان میں ملا وجہی کو مہارت تھی۔ 10واں سوال ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 6، 4، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، اس لیے کہ کلمہ کی کل 6 قسمیں ہیں۔
درج ذیل میں 11واں سوال ہے، درج ذیل میں اسم حالیہ کی مثال ہے کھیلتا ہوا، کھیلا ہوا، کھیل، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو صحیح جواب ہے اسم حالیہ کی مثال ہے کھیلتا ہوا، یعنی آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ کھیلا ہوا یہ اسم مفعول کی مثال ہے، اور کھیل یہ حال مصدر کی مثال ہے۔ تو اسم حالیہ کھیلتا ہوا، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 12واں سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ نے کن تلمیحات کا استعمال کیا ہے اپنے اشعار میں؟ فارسی، ہندوستانی، ہندو دیومالا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، یعنی کہ فارسی، ہندوستانی اور ہندو دیومالا، اور اس کے علاوہ یہ ان سب تلمیحات کا استعمال انہوں نے اپنے اشعار میں کیا تھا۔ 13واں سوال ہے، صبرس کا واقعہ پہلے کس زبان میں تھا؟ فارسی میں، دکنی میں، عربی میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس سے پہلے کی کلاس میں آیا تھا کہ صبرس کا پہلا واقعہ محمد یحییٰ فتاحی کی جو کتاب تھی وہ فارسی زبان میں تھی، فارسی زبان میں تھی۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، اور اسی کو صبرس نے اردو میں منتقل کیا ہے۔ ملا وجی نے 14واں سوال ہے، ملا وجی نے صبرس میں ضرب الامثال کے طور پر کن زبانوں کا استعمال کیا ہے؟ فارسی، عربی، ہندوستانی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو ضرب الامثال کے طور پر جن زبانوں کا استعمال کیا ہے وہ ہے عربی اور فارسی، عربی اور فارسی۔ اگر الفاظ کی بات کیا جائے کہ کن الفاظوں کا استعمال کیا ہے تو اس کے اندر ہندی بھی آ جائے گا، ہندی الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے۔ نہیں، اس کا آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، اس لیے کہ ہندوستانی الفاظ کو بھی انہوں نے استعمال کیا تھا۔ نہیں، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا، ہاں ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، اس لیے کہ فارسی اور عربی دونوں انہوں نے استعمال کیا تھا۔ 15واں سوال ہے، داستان صبرس کے عشقیہ قصے کو وجہی نے کیا کہا ہے؟ ہندوی بات، نوی بات، پری کی بات، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، انہوں نے کہا تھا صبرس کے عشقیہ قصے کو صبرس نے نوی بات کہا تھا۔ 16واں سوال ہے، صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 2، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، صفت کی کل 4 قسمیں ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ 17واں سوال ہے، درج ذیل میں نسبتی کی مثال کیا ہے؟ صفت نسبتی کی مثال ہے دہلوی، چوگنی، چالاک، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، دہلوی یہ صفت نسبتی کی مثال ہے، اور چوگنی یہ صفت عددی کی مثال ہے، جبکہ چالاک یہ صفت ذاتی کی مثال ہے، یہ ذات کے اندر، چالاکی کسی کے ذات کے اندر ہوتا ہے۔ 18واں سوال ہے، کس دکنی شاعر نے عورتوں کو ہر روپ میں پیش کیا ہے؟ وجہی نے، محمد قلی قطب شاہ نے، ولی دکنی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ محمد قلی قطب شاہ نے ہر روپ میں عورتوں کو پیش کیا ہے، محمد قلی قطب شاہ، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 19واں سوال ہے، مبالغہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 3، 2، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، مبالغہ کی کل 3 قسمیں ہیں، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اغراق، غلو اور تبلیغ، یہ مبالغہ کی شکلیں ہیں۔ 20واں سوال ہے، جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ اغراق، غلو، تبلیغ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح ممکن ہو تو وہ تبلیغ کہلاتا ہے۔ 20واں سوال ہے،
وجہی کی سبرس کی صنفی حیثیت ہے مثنوی، افسانہ، داستان، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، اس لیے کہ وجہی کی یہ کتاب داستانی صنف میں ہے. تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. اردو کی پہلی نثری تمثیلی داستان سبرس کہلاتی ہے. 22واں سوال ہے، سلطنت گولکنڈہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قطب شاہی سلطنت کو، عادل شاہی سلطنت کو، نظام شاہی سلطنت کو، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا قطب شاہی سلطنت کو ہی دوسرا نام قطب شاہی سلطنت کا ہی دوسرا نام سلطنت گولکنڈہ ہے. 23واں سوال ہے، قطب شاہی حکومت یعنی سلطنت گولکنڈہ قائم رہی ہے 1990 تا 1986، 1490 تا 1686، 1508 تا 1686، 1500 تا 1686، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا کہ سلطنت گولکنڈہ 1508 سے 1686 تک قائم رہی تھی. 24واں سوال ہے، گولکنڈہ کے ادبی ذخیرے سے بیجاپور میں کس نئی جہت کا اضافہ ہوا تھا؟ عشق و محبت کا، نثری دور کا، افسانوی دور کا، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، عشق و محبت عشق و محبت کی ایک نئی جہت کا اضافہ ہوا تھا. آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے بھی اس کو شیئر کریں، لائک کریں. جزاک اللہ خیرہ.